گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ پرانے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک نبی علیہ السلام تشریف لیے جا رہے تھے کہ آپ ایک چھوٹے سے پتھر کے قریب سے گزرے، اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا۔ انہیں بہت تعجب ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ پتھر کہنے لگا یا نبی اللہ، جب سے میں نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان سنا ہے وقودها الناس والحجارہ، یعنی جہنم کے بارے میں کہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، میں اس وقت سے خوف کے مارے رو رہا ہوں۔ انہیں جہنم میں آدمی اور پتھر ڈالے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی انہی پتھروں سے ہو جاؤں جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو ان نبی صاحب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس پتھر کو جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر کو آگ سے پناہ دے دی۔ ایک مدت کے بعد وہ نبی صاحب علیہ السلام دوبارہ اسی طرف سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر اب بھی رو رہا ہے۔ استفسار فرمایا کہ اب کیوں رو رہے ہو؟ پتھر عرض گزار ہوا عالی جا وہ خوف کا رونا تھا، اب شکر کا رونا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آدمی تو سمجھے کہ جو سرکش نافرمان مجرم کافر مشرک یہ سب جہنم میں جائیں گے اور پتھر جہنم میں جائیں گے، اس سے مراد کیا ہے اس کو بھی سمجھیے۔ پتھر صرف وہی پتھر جہنم میں جائیں گے جن کی دنیا میں پوجا کی گئی۔ اسلام کتنا عظیم الشان مذہب ہے جس نے ہمیں اس خدا کے آگے سربت سجود کیا کہ جو واقعی عظمت والا اور سب سے بڑا، اس کے آگے ہم جھکتے، اس کے علاوہ ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال جو پتھر پوجے جاتے ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ پتھر کو تکلیف نہیں ہوگی، اس سے آگ میں جلنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، باقی پتھر کا قصور بھی کیا، لیکن وہ بت اس لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ جو دنیا میں ان کو پوجتے تھے ان کو حسرت بالائے حسرت کہ جن خداؤں کو ہم پوجتے تھے وہ ہمارے معبود ہمارے خدا ایسے بے بس ایسے بے کس کہ یہ بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں جل رہے ہیں، ہمیں بچانا تو تجھا، یہ خود جہنم میں جل رہے ہیں۔ تو ان کو حسرت دلانے کے لیے ان پتھروں کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو اس پتھر کا خوف خدا دیکھیے کہ وہ ڈر گیا کہ کہیں مجھے دوزخ میں نہ ڈال دیا جائے۔ ممکن ہے کہ اس پتھر کا کوئی بت بنا لیتا اور پھر وہ چلا جاتا جہنم میں، حالانکہ تکلیف نہیں ہونی، پھر بھی جہنم میں جانا ایک طرح کی ذلت ہے، ان مانو کر کے وہ بت کی صورت میں جائے، ورنہ فرشتے بھی عذاب دینے کے لیے جہنم میں موجود رہیں گے تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی، تو نعوذ باللہ ان کے لیے کوئی ذلت نہیں، وہ تو سزا دینے پر مامور ہے۔ جیسے جیل کے اندر مجرم بھی ہوتے ہیں اور جیل کے اندر جیلر بھی ہوتے ہوں گے، آنا جانا کھانا کھلانا ان پر کنٹرول کرنا انتظامات کرنا، تو جیل میں کسی مجرم کا بند ہونا یہ بے شک اس کی تذلیل ہے، لیکن جیل کے اندر جو کام کرتا ہے اسٹاف اس کے لیے کوئی تذلیل نہیں ہے۔ تو اس پتھر کا رونا خوف خدا کی وجہ سے یہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے رویا صرف امکان کی بنا پر کہ کہیں میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں، اور جب پتا چل گیا کہ نبی نے دعا کر دیے اللہ نے پناہ دے دی اب جہنم میں نہیں جاؤں گا، پھر بھی رو رہا ہے، اب رونا شکر اور مسرت کا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے جہنم سے نجات بخشی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو سچ بتاؤ، وہ پتھر جو تھا ہم اس سے بھی گئے، وہ پتھر بیچارہ کچھ گناہ نہیں کرتا تھا پھر بھی رو رہا، اور ہم رات دن گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہنستے ہیں، ہم رات دن نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی مسرت سے گل چھرے اڑاتے ہیں، دن رات غفلت کی نیند سوتے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ اس طرح کا نسخہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ یہ چاہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے معلوم کر لے کہ آیا میں جنتی ہوں یا جہنمی، حالانکہ یہ معلوم کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ نسخہ بتایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان اعمال پر غور کرے
جن اعمال پر جنت کا وعدہ ہے اور ان اعمال پر غور کریں جن اعمال پر دوزخ کی وعید ہے، جہنم میں داخلے کا جن میں خدشہ، ان اعمال پر غور کریں۔ تو اب ان اعمال پر غور کیا جن میں جنت کی بشارت ہے، تو اب اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے کون کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کے عوض مجھے جنت ملے گی۔ اگر واقعی اس کے پاس نیکیوں کی کثرت ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت کی ہے، تو گویا وہ جنت کی طرف گامزن ہے۔ اگر اس کے محاسبے میں یہ کھلتا ہے اس پر کہ وہ تو طرح طرح کی نافرمانیاں کر رہا ہے اور دھڑا دھڑ جہنم میں جانے والے اعمال کیے جا رہا ہے، تو اس کو ڈر جانا چاہیے کہ میں تو اپنے آپ کو جہنم کے لیے آراستہ کر رہا ہوں۔ تو ڈرنا چاہیے نہیں کہ دنیا میں یہ معلوم کرنے کا طریقہ کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا ہے، ورنہ کنفرم کسی کو نہیں پتا چلتا۔ اب کوئی اپنے آپ کو کنفرم جنتی سمجھ لے تو اس کے لیے بڑے مسائل ہیں کہ وہ غافل ہو جائے گا اور اس کے لیے خطرات ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی صغیرہ گناہ پر بھی پکڑ لے اور دوزخ میں ڈال دے تو وہ بے نیاز ہے۔ تو اس لیے چاہے کتنا ہی نیک بندہ ہو، کیسے ہی نیک اعمال ہوں، اس کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے، اور چاہے کتنے ہی گناہ کرے بالفرض، لیکن اپنے آپ کو کنفرم جہنمی تصور نہ کرے۔ جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو جائیں گے ہی جہنم، ہم کو تو اللہ بخشے گا ہی نہیں۔ تو جو ایسا کہتا ہے واقعی کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو واقعی نہ بخشا جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان یہ ملتا ہے حدیث قدسی میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال اپنے آپ کو ڈراتے رہنا چاہیے۔ مجھے ایک اسلامی بھائی نے مکتوب لکھ کر دیا۔ اب یہ کہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ بڑے لمبے چوڑے لیٹر لکھتے ہیں، لیکن بیچارے بعض اوقات اپنا نام اور پتہ نہیں لکھتے، اکثر نہیں لکھتے، یا لکھتے ہیں تو ادھورا لکھتے۔ تو اس نے بھی کوئی پتہ وغیرہ نہیں دیا تھا، ورنہ میرا جی بہت چاہ کہ میں مطلب مزید اس میں آگے بڑھوں۔ وہ واقعہ سنا تو پھر میں بتاؤں کہ میرا جی کیا چاہا۔ واقعہ کچھ اس طرح لکھا تھا کہ نارتھ کراچی کے قبرستان میں ایک بار میں دوپہر کے وقت گیا اور دھوپ چلچلاتی تھی دوپہر کا وقت۔ ایک قبر کے قریب سے جب میں گزرا تو مجھے بھینی بھینی خوشبو آنے لگی۔ میں نے غور کیا تو وہی قبر اس کا منبع تھی۔ دوسری حیرت ناک بات یہ تھی کہ اس قبر پر سایہ پڑ رہا، چھاؤں تھی، حالانکہ کہیں کوئی سائبان نہیں تھا، درخت بھی تھا تو دور تھا، اس کا سایہ پڑ نہیں سکتا تھا۔ میں دوسرے دن اسی وقت دوسرے اسلامی بھائیوں کو یا عزیزوں کو لے آیا تو واقعی سب نے دیکھا کہ اس قبر سے خوشبو بھی آ رہی ہے، سایہ بھی پڑ رہا ہے۔ مجھے بڑا تجسس ہوا۔ میں نے گورکن سے معلومات کی کہ یہ قبر کس کی ہے، تو گورکن نے رجسٹر نکالا اور چھان بین کر کے مجھے ایڈریس دیا۔ تو میں صاحب قبر کے گھر پہنچا کہ معلوم کروں یہ کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی قبر سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہے اور بغیر کسی سائبان کے سایہ ہو رہا ہے، سایہ پڑ رہا ہے۔ میں گھر پہنچا اور مرحوم کی زوجہ سے رابطہ کیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ جو خاتون تھی وہ تو بھر کے بیٹھی تھی، بیوی جو تھی وہ بھر کے بیٹھی تھی۔ اس نے تو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اپنے مرحوم شوہر کو۔ میں بڑا کنفیوز ہوا، یار یہ کیا ماجرا ہے؟ میں سمجھا کوئی اللہ کے ولی کا یہ مدار ہوگا، اور یہاں تو مطلب اور اظہار بھی ہے، خوشبو بھی ہے، یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے اور یہ تو اس کی برائیاں گنوا رہی ہے۔ تو میں نے مطلب اس کو سمجھایا کہ بھئی میں نے یہ بات دیکھی ہے اور آپ ذہن پر زور ڈالیں، ہو سکتا ہے کوئی خفیہ طور پر اس چیز کی نیکی ہو، عمل ہو کہ جو مطلب اس کو کام آ گئی اور اس کی معلومات سے ہمیں ترغیب حاصل ہو۔ تو اس نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہاں ایک بات میں نے یہ اس میں نوٹ کی اپنے شوہر میں، مرحوم شوہر میں، کہ یہ وقتاً فوقتاً بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد پڑھا کرتے تھے۔ باقی تھے بالکل یہ پورے نیکیاں وغیرہ کرتے نہیں تھے، صاف دنیا دار، شیوڈ ایسے ہی تھے۔ خیر میں سمجھ گیا کہ یہ مطلب عمل اس کو کام آ گیا ہے۔ نکتہ نواز ہے اللہ تعالیٰ۔ پیارے پیارے صحیح بھائیو، وہ روایت کچھ اس طرح ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب کوئی کسی مجلس میں جائے، یعنی جہاں لوگ بیٹھے ہوں یا کوئی ایک بیٹھا ہو تو ہم وہاں جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد یہ کہہ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ اس کہنے والے کو، اس پڑھنے والے کو لوگوں کی غیبت سے باز رکھتا ہے۔
اگر جاتے جاتے بھی مجلس سے رخصت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد کہہ لے تو اس مجلس والوں کو اللہ تعالی اس کہنے والے کی غیبت سے باز رکھتا ہے۔ گویا مجلس میں آتے جاتے یعنی کسی کے پاس بھی آتے جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد یہ آپ لوگ لکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ کام دے گا، تو وہ اس شخص کا عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد کہنا غالباً کام آ گیا، اور اس کی قبر جو تھی وہ خوشبودار ہو گئی، اور سائبان نہیں تھا، کھلی دھوپ میں بھی اس کی قبر سائے میں تھی۔ تو اللہ تعالی ہمارے لیے بھی کرم کی سبیل فرما دے، بلکہ ہمارے پاس تو کیا کوئی ایسا اخلاص بھرا عمل ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ یوں ہی بخش دے تو اس کے لیے کیا کمی ہے، ویسے ہی بخش کہ کچھ بھی ہیں ہم ہیں تو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا۔